وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 361 آیت نمبر 42 سے 46. آج کا موضوع، کیا ہم سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 43. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک نہ جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو، ولا جنبن، اور جنابت کی حالت میں بھی نہ جاؤ، یعنی جنابت کی حالت میں بھی مسجد کی طرف نہ جاؤ. صلاۃ یعنی نماز، الا عابری سبیل، مگر سوائے اس کے کہ تم راستے سے گزرنے والے ہو، حتی تستغسلوا، یہاں کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم میں سے سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے ایک کوئی بیت الخلاء جائے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو، فلم تجدوا ماء، تمام صورتوں میں تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، سعیداً طیباً، پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم، مسح کر لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے. عفو ہے، عفو مطلب بخشنے، معاف کرنے والا، غفور بخشنے والا ہے. سامعین کرام، نماز کے مسائل ہیں، اور آپ نے سنا کہ اس میں 2 مسئلے بیان ہوئے ہیں کہ اگر جنابت میں یعنی حالت جنابت میں یا نشے کی حالت میں
آپ نے غسل یعنی آپ نے وہاں نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی۔ یہاں تھوڑا سا میں ایک ایک کر کے میں بات بتاؤں۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشہ کوئی بھی ہو، نشہ حرام ہے، اور نشے کی حالت میں آپ نے نہیں جانا، یعنی نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو شراب تھی یعنی ابتدائی اسلام میں تو لوگ چونکہ حکم نہیں آیا تھا لہٰذا وہاں رواج تھا اور پرہیز نہیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ جو ہے شراب تدریج کے ساتھ، اسلام دیکھیں تدریج کے ساتھ آئے، احکامات بھی تدریجاً آئے۔ 13 سال میں مکے کی دور میں آپ دیکھ لیں کہ جماعتی نظام نہیں تھا تو احکامات بھی تقریباً نہیں تھے۔ نماز بھی 12 نبوی کو نماز فرض ہوئی ہے، 12 یعنی نبوت کے 12 سال بعد نماز جیسی اہم چیز جو ہے وہ فرض ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی نماز تھی لیکن مذکورہ شکل میں مذکورہ اوقات میں نماز جو ہے 12 نبوی جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تھے، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسرا درجہ یعنی دوسرے درجے کا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم آیا ہے کہ اس میں بالکل شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، اور پہلا جو تھا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اتنا کہا گیا۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ درمیانے درجے کا یعنی نماز کے وقت شراب حرام کر دی گئی ہے۔ پھر تیسرے درجے میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ فی الخمر والفحشاء فہل انتم منتہون۔ وہ پھر آخری دفعہ تیسرے درجے میں بالکل وہ حرام کر دی گئی۔ تو بہرحال یہ جو ہے حکم یہ تھا اس وقت، نشہ کوئی بھی ہو، شراب کا ہو اور کسی یعنی آپ انسان بے خود ہو تو وہ یہ درمیانی تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ نشہ بالکل حرام کر دیا گیا۔ یہاں تو گنجائش تھی کہ نماز مطلب صبح فجر ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، اب آپ بیچ میں اگر اس وقت کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں آپ نے شراب پی لی یا کوئی نشہ کر لیا تو دوپہر تک وہ نشہ اتر جانا تھا، یا رات کو پی لی تو صبح تک اتر جانا تھا۔ تو لیکن بعد میں جو ہے نشہ حرام ہے۔ کل مسکر حرام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بہرحال اور پھر اس میں دوسرا مسئلہ تھا کہ جنابت، یعنی جب جنابت عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ انسان بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اور اس پر غسل، اس کی تفصیلات ہیں کتابوں میں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یعنی جنابت حالت جنابت ہو تو آپ نے غسل کرنا ہے۔ اب تیسرا اس میں مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر یہ یعنی تیمم کا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، مریض ہے کوئی، تیمم تھوڑا سا چونکہ یہ تذکرہ ہو رہا ہے تو میں بھی اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ بیماری کی حالت میں آپ کو پانی موجود ہے، آپ تندرست ہے مثال کے طور پہ، لیکن پانی کے استعمال سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا آپ بیمار ہیں مزید آپ کو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا آپ سفر پہ ہیں، یعنی بیماری کی حالت میں آپ پانی کی قدرت ہونے کے باوجود تیمم کر سکتے ہیں۔ سفر میں ہیں اور پانی نہ ملے تو آپ کو یعنی نماز کے وقت میں نماز پڑھنی ہے، خواہ کہ وہ تیمم کریں، یا جائے حاجت آپ ہو کے آئیں تو جائے وضو کی ضرورت ہے، جائے یعنی بیت الخلاء گئے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے وضو کی ضرورت آئی آپ کو، یا
عالم او لامستم النساء، یا عورتوں سے ہم صحبت ہوئے۔ اب اس میں بعض صورتیں جو ہیں سامعین کرام وہ وضو کی ہیں اور بعض غسل کی ہیں، دونوں میں پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی قسم کا تیمم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ صرف نیت کا فرق ہے کہ آپ نیت میں یعنی وضو کی نیت کریں یا غسل کی نیت کریں یا دونوں کی نیت کریں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اور باقی تیمم پاک مٹی، یہاں سعیدن طیبا، پاک مٹی سے۔ اب پاک مٹی کا حکم ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ مٹی کی جنس سے ہو، وہ چیز جس پہ آپ نے مسح کر کے تیمم کرنا ہے وہ مٹی کی جنس سے ہو۔ مثال کے طور پہ یہ کپڑے ہیں، یہ بھی مٹی کی جنس سے ہیں، گرد ہو تھوڑی ہو تو، یا پتھر ہے، پتھر اس پہ وہ مٹی کی جنس ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ دیوار ہے، ریت کی دیوار ہے تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں مسح۔ تو یعنی کافی اس میں گنجائش موجود ہے، جنس مٹی کی ہو، جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں جس مٹی کی، پتھر ہے وہ تو جنس زمین سے ہے، زمین کی جنس ہے، مٹی کی جنس ہے۔ اچھا، اب اس میں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پہلے یعنی ہاتھ کو آپ اس پہ ماریں گے اور پھر منہ کا مسح کریں گے، اور پھر جو ہے آپ نے ایسے اور ایسے، پھر ایسے اور ایسے، بس یہ تیمم ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس میں دیکھیں اصل میں تو ایک حکم کو فالو کرنا ہے۔ اب حکم مطلب پانی سے وضو کا حکم ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ مٹی سے یعنی بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے، ابھی تک تو ہم پانی سے تو چلو ہو جاتا تھا، غسل ہو جاتا تھا، اور لیکن بعض لوگ یہ کہ بھئی یہ حدث اکبر یا حدث اصغر، اس کے لیے تو پانی، یا حدث غسل کرنے کے لیے تو پانی ہم لازمی خیال کرتے ہیں۔ تو اصل میں ایک اس میں نقطہ یہ ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں، اصل تو حکم الہی ہے۔ کیا حکم الہی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس جو اللہ فرمائے بس وہ قانون ہے، وہ ہو گیا۔ یہ تو مٹی ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ بھئی تم ہوا میں ہاتھ مار لو، مالک ہے، بادشاہ ہے، جو چاہے حکم کرے، فعال لما یرید، اس میں میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ تو یہ مطلب یہ وہ بندگی والی باتیں نہیں ہے۔ بندگی کی بات یہی ہے کہ بس اللہ کے تعمیل حکم ہے، بس آپ کا کام ہو جائے گا، جو اللہ نے فرما دیا، آپ کا غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا، یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ الم تر الی الذین آگے آئے تھے کہ کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یشترون الضلالۃ، وہ مول لیتے ہیں گمراہی کو، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حمایتی، ولین دوست کارسازی کے لیے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار کے لیے۔ من الذین ہادوا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی ہو گئے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، جو تحریف کرتے ہیں، یحرفون الکلم، بات کو بدل دیتے ہیں اپنی جگہ سے، عن مواضعہ، اس کی جگہ سے، ویقولون سمعنا وعصینا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اور نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع، اور کہتے ہیں کہ سنو، ہمیں سنو، غیر مسمع، نہ سنوائے جائے تمہیں، راعنا کہتے ہیں، لین بألسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں، وطعنا فی الدین، طعنہ کی نیت سے دین میں،
ولو انہم قالوا سمعنا و اطعنا، اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور ہم پر نظر کیجیے، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، واقوم اور زیادہ درست ہوتا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ان کی ناشکری کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ اصل میں تو خیر یعنی شان نزول کے حساب سے پرانے مسلمانوں کا حال ہے۔ آج بھی ہم پرانے مسلمان ہیں، کوئی نئے تو نہیں ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، حال ہمارا ہے اصل میں۔ تو یہ آج نہ سمجھیے کہ یہودیوں کا نام لے لیا تو بس یہ یہودیوں پہ ہی فٹ ہوگی، نہیں، پرانے مسلمان، ہم بھی پرانے مسلمان یہودی جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم بھی حقیقی طور پر جو ایمان کا تقاضا ہے اس طرح یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو آپ کو میں کہتا رہتا ہوں۔ تو معاملہ ہمارا ہے اصل میں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اس کی مذمت کر رہا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، پہلی جو آیت میں نے پڑھی آیت نمبر 44، کہ کیا تم نے نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو کتاب کا ایک حصہ جنہیں دیا گیا ہے، ہمیں کتاب کا تو ان کو تو بعض لوگ ہوں گے، ہم میں سے بھی بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، واجبی سی معلومات ہوتی ہیں، واجبی سی، اور زیادہ نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا جو قرآن کا علم ہے ہم لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، لیکن اصل میں وہ دنیا کے پیروکار ہیں، یشترون الضلالہ، یعنی یہ خرید لیتے ہیں گمراہی کو ہدایت کے عوض، اور پھر چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی اسی راستے پر چلیں۔ بہت سے لوگ ہیں آج، میں تو کوئی آپ کو فیصد نہیں بتا سکتا، اکثریت ہے ان لوگوں کی کہ خود بھی بھٹکی ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی چاہتے ہیں کہ ہماری طرح ہی زندگی گزارے۔ آج والدین گمراہ ہیں، اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ یہ بچے اللہ والے نہ بنے، دنیا والے بنے۔ بھئی دنیا والے تو بنے تو اللہ کو فراموش کر کے جو دنیا تم خرید رہے ہو وہ تو انتہائی بری ہے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال یہ دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، واللہ اعلم باعدائکم، اسلام کے آج کے مسلمانوں کا دشمن نمبر 1، اسلام کا دشمن نمبر 1 سب سے بڑے ہم خود اسلام کے دشمن ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، بالکل میں وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم خود اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے ہم حمایتی نہیں ہیں، اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں، اسلام کے حمایتی نہیں ہیں، دین کی ہم ترویج نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور جو صحیح مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ بھئی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے حمایتی کی طور پہ، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے مددگار کے لیے۔ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، بعض لوگ وہ ہیں جو یہودی ہو گئے ہیں، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ اب دیکھیں ترجمہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، تھوڑا سا میں بریفلی آپ کو بتاؤں کہ یعنی جو قرآن ہے اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں، اور پھر ان کا طریقہ یہ ہے، میں آج کے مسلمان کی بات، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم نے سنا اب ہم مانیں گے نہیں، زبان سے ہم نہیں کہتے، وہ یہودی تو زبان سے کہتے تھے سمینا و عصینا، ذرا آہستہ سے کہتے تھے، سمینا و عصینا، ہم نہیں مانتے، سمینا سن تو لیا ہم مانیں گے نہیں۔ پھر واسمع غیر مسمعین، جو بھی بات کر رہا ہے، یعنی آج کی میں بات کروں کہ ہم بھی آج عملی طور پہ جس بھی یعنی محفل میں جاتے ہیں، یعنی اس درس کو سننے والے میں کیا آپ کو بتاؤں، واضح طور پہ اس درس کو سننے والے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کا عمل یہی ہے کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لیا ہم نے ماننا نہیں۔ واسمع غیر مسمعین، اور اللہ تعالیٰ ہماری سنو تمہیں نہ سنوائے جائے، یہ مختلف وہ ہیلے بہانے جو ہوتے تھے یہودی جو کرتے تھے، ہم بھی وہی کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ یعنی فرما رہا ہے ہونا کیا چاہیے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، اے پرانے مسلمانوں، تمہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اور ہماری سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ اقوم، زیادہ ٹھیک ہے، زیادہ درست بات ہے. لیکن کیا؟ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کے سبب. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اب وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے. تو دیکھیں یہ تھوڑا سا اس آخری یعنی آخری حصے پہ اس آیت کے غور کریں. اللہ نے لعنت کی ہے، یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت کے پرانے مسلمانوں کا. وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے اور نخرے کرتے تھے ہماری طرح. اب اس میں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ آپ کو حق پہنچا اور آپ نے حق سے منہ موڑ لیا. اب آپ کے دل پہ اس منہ موڑنے کے اثرات شروع ہو جائیں گے آپ کے انکار کے ساتھ، اور یہ انکار ہوتا ہے عملی طور پہ. اس وقت کے جو یہودی تھے اور آج کی جو، وہ تو ظاہری طور پہ نہیں مانتے نا حضور کی رسالت، ہم ظاہری طور پہ مانتے ہیں لیکن حضور کی تعلیمات کو نہ تو کوئی سننے کے لیے تیار ہے، نہ وہ طرز زندگی ہم اپنانے کے لیے تیار ہے. تو بہرحال یہ بات جو ہے بڑی مختلف ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ایسا ہو رہا ہے. کہ اب میں نے آپ کو بتایا نا مختصر طور پہ، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے ان کے کفر کے سبب. اب دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معاملہ یہود کے ساتھ مختص تھا. اب اللہ تعالیٰ اللہ کی لعنت کسی پر نہیں ہوتی، ہر جھٹلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. یہ آپ آج کے لیے نوٹ کر لیں. ہر انسان جو دین اسلام کو عملی طور پہ جھٹلاتا ہے تو اللہ کی رحمت تو نہیں ہوگی اس پہ، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا اور ہوگی اس پہ. آج مسلمان اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں آج کا مسلمان. من حیث القوم، من حیث الافراد، آج مسلمان قوم کی سمجھ میں سیدھی بات آتی ہی نہیں ہے، نہ یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہے، نہ زندگی بدلنے کی نیت کر رہا ہے یہ. اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے آج کے مسلمان نے کہ میرا رخ تو دنیا کی طرف ہے، کسی کا باپ میرا رخ دنیا سے موڑ کے اللہ کی طرف نہیں کر سکتا، جو بھی آ جائے. وہاں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی، سید المرسلین، سردار الانبیاء، تو ان کا درجہ اور بذات خود وہ رسول ان میں موجود تھے. اس کے باوجود وہ اپنا رخ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کا قرآن سے انکار کرتے تھے، اللہ کے رسول سے انکار کرتے. آج عملی طور پر ہم ایسا کر رہے ہیں. یہ آپ کو میں مطلب لگی لپٹی میں آپ کو نہیں سنانا چاہتا کہ آپ کو تسلیاں دوں نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنا رخ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی نیت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جرم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جرم کیا ہے؟ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کر اگر آپ اپنا دل دنیا کی یاد سے آباد کر لیں، یہ اصل جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں اس وقت کے جو یہودی تھے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کافر ہیں. ہم بھی مجال ہے، میرا پورا یقین ہے کوئی بھی اپنے آپ کو کافر نہیں قرار دے گا یا یہ دعویٰ نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی عمل کے سبب جو ہے ان کو کافر قرار دے رہا ہے. ہمارا معاملہ ان سے چندہ مختلف نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں.
وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنًا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ سنا دیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خرید لیتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم
وجوهكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور خدا ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائنا کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسما اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔